अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शंस। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने हमसाया मुल्क भारत के हवाले से। नाज़रीन, भारत 1 जनवरी 2021 से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो चुका है। पाकिस्तानी अवाम इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, चलते उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? हमाद। अच्छा हमाद, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया, तो एज़ अ पाकिस्तानी आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी अगर मैं देखूँ इस चीज़ को तो सिक्योरिटी जो हैंड ओवर है उन कंट्रीज़ को देना चाहिए जो इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं अमन के लिए, और मुझे नहीं लगता कि भारत इस चीज़ को अच्छी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको कर पाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ मेंबर उसको जगह दे दी गई है तो उसको पाकिस्तान को इसमें फ़ेवर नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान को हमेशा वो नीचे ही रखेगा। तो उसकी पहली बात यह है कि वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान ने, ठीक है। इसलिए सारी जो ताकतें हैं एंटी पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रही हैं और सारी मोनोपली है और इसी की एक साजिश है जिसकी वजह से इंडिया को बीच में लाया गया है ताकि वो पाकिस्तान को डायरेक्ट इनडायरेक्टली डैमेज कर सके, और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। और जो यूनाइटेड नेशन है इसको एक रेडिकल स्टेप लेना चाहिए। बायसनेस नहीं होनी चाहिए इस काम में बिल्कुल भी। अगर इंडिया के जो इंडिया को अगर एज अ मेंबर रखा गया सिक्योरिटी काउंसिल में तो पाकिस्तान को भी इक्वल वेटेज देनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जब भी भारत से कोई मामला ख़राब होते हैं तो वो सिक्योरिटी काउंसिल का रुख करता है, वो अपनी करारदाद पेश करता है, तो अब क्या असर होगा उस पर? अब ये असर इसका ऐसे होगा कि पाकिस्तान का जो इसका सिनेरियो चल रहा है उसमें यही है कि पाकिस्तान को मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशन को ही एप्लीकेशन देनी चाहिए कि इक्वल वेटेज। मैं फिर वही बात करूँगा कि यहाँ पर बायसनेस बहुत ज़्यादा होगी जो कि होती आई है शुरू से। जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क दे दिया गया, कश्मीर बीच में उससे अनडिसाइडेड सा एरिया दे के अनडिस्प्यूटेड, तो वो साजिश शुरू से चलती आ रही है और आज अभी तक चलती आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अपनी उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया जिस तरह करना चाहिए, प्रोग्रेसिव नहीं हो सका। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का मकसद ही आफ्टर ऑल मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को इस चीज़ पे यूनाइटेड नेशंस को साथ रखते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि उनको भी किसी किस्म की ज़्यादती ना हो किसी मुल्क के साथ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल से टॉप 5 में इस्लामिक स्टेट आ रही है और एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक प्लांट भी पाकिस्तान के पास है। तो इस लिहाज में सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को उन्हें रखना चाहिए, अहमियत देनी चाहिए, और सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर एज अ पाकिस्तान को भी रखना चाहिए। नहीं तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है ये। जिस तरह पाकिस्तान, जिस तरह अगर पानी की बात की जाए, हमारे दरिया से वो खाली पड़े हुए हैं, इंडिया जो है वो कोई ख्याल नहीं करता हमारा रावी, क्योंकि पानी का फ़्लो वहाँ से आ रहा है। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके हाथ में सारी चली जाएंगी तो अल्टीमेटली हमें तो हमारे एंड पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी जिस तरह आती आ रही हैं, तो ये ठीक नहीं है हमारे लिए। अगर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को दबाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं? डेफिनेटली ये इंडिया, इसराइल और ये डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इकट्ठे हो रहे हैं, और ये समझ लें कि कहते हैं ना कि किसी के कंधे पे बंदूक चलाना। इसराइल डायरेक्टली तो पाकिस्तान को हिट नहीं कर सकता, या अमेरिका नहीं कर सकता, या कोई ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। वो इंडिया ऑलरेडी जो एक शुरू से करता आ रहा है उसी को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जिस तरह हमारे दहशतगर्द जो पाकिस्तान में जन्म ले रहे थे या उनको ट्रेन किया जा रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही, इसी तरह इंडिया को भी एम्पावर्ड किया जा रहा है, ठीक है। सारे मुल्क एंटी पाकिस्तानी जो मिल के इंडिया को प्रमोट, क्योंकि वो डायरेक्टली पाकिस्तान को हिट कर सकता है और वो करता आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे मिले हुए हैं, ये साफ ज़ाहिर हो रहा है इस चीज़ से। और अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ में ये चीज़ आती है कि अक्सर रॉ के एजेंट्स पकड़े जाते हैं, तो वो ये चीज़ एडमिट करते हैं कि वो वाकई पाकिस्तान में टेररिज्म को फैलाने आए थे, और उन्होंने अक्सर बॉम्ब अटैक से पकड़े भी गए हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कनभूष भी एक शायद इस तरह के नाम का।
تو یہ چیز تو کلیئر کٹ ہے کہ سارے جو کنٹریز ہیں وہ پاکستان کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں. تو میری جو رائے ہوگی اس کی ہوگی کہ پاکستان کے سارے اسلامک کنٹریز ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھے ہو جانا چاہیے. ہزر میرا کوشچن یہ ہے کہ بھارت یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا ممبر منتخب ہو گیا. ایز اے پاکستانی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انڈیا کا اس کا حصہ بننے کا ایک سب سے جو بڑا ڈرا بیک ہے جو پاکستان فیس کرے گا وہ یہ کہ آلریڈی پاکستان اور انڈیا کے جو کلیشز ہے وہ اس کے مطابق وہ انڈیا کبھی بھی اس چیز کو فیور نہیں کرے گا جو پاکستان کے حق میں ہو. اور ڈیفینیٹلی اس کونسل کے اندر اگر انڈیا کو ایز اے ممبر کنسیڈر کیا جا رہا ہے جو کہ اب وہ ممبر بن گیا تو پاکستان کے لیے ایک تھوڑا سا ڈرا بیک پاکستان کو اپنے باقی ممالک کے ساتھ اسی طریقے سے رابطے بہتر کرنے چاہیے جس طریقے سے وہ انڈیا کے نیریٹو کو نلیفائی کر سکے. اچھا خیزر میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کو جب بھی بھارت سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنا کیس جو ہے سیکورٹی کونسل میں لے کے جاتا ہے, لیکن اب بھارت پہلے سے وہاں موجود ہے تو کیا وہ اثر انداز نہیں ہوگا اس کے اوپر؟ ڈیفینیٹلی, لیکن جو آج جو سینیریو ہے انڈیا کا نیریٹو حد تک پبلک ہو گیا ہوا ہے, پتہ چل گیا ہوا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے اندر کس طریقے سے ہولڈ لے رہے ہیں. اور تو ایک طرح سے وہ ممبر تو ہے بٹ سٹل ایک جو اس کا ڈارک سائڈ ہے انڈیا کی وہ کافی حد تک پبلکلی وہ ساروں کے سامنے آ گئی ہوئی ہے. بٹ ڈیفینیٹلی ڈرا بیک تو ہے, بٹ انشاءاللہ اگر باقی ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خیزر آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کے ہاتھ مضبوط کر کے؟ یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوا ہے. آپ نے ہمیشہ سے دیکھا ہوگا کیونکہ امریکن انڈیا لابی جو ہے وہ بیسکلی وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے اور اس لابی کو چائنیز لابی کو نلیفائی کرنے کے لیے اس لابی کا اسٹرانگ ہونا ضروری بھی ہے. اب جیسے اب امریکہ اور انڈین اسٹرانگ ہوتے جائیں گے ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کو دبانے کی بھی کوشش کریں گے اور پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی بھی کوشش کریں گے. بٹ بات وہی ہے جب اگر پاکستان کو اپنی ویلیو بڑھانی ہے, پاکستان کو اپنا آپ منوانا ہے تو اس کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ممالک کے ساتھ جو اس کے دوست ممالک ہیں اس کے ساتھ بھی وہ سینیریو بلڈ کرنا پڑے گا, وہ سچویشن بلڈ کرنی پڑے گی جہاں پہ وہ ہماری مدد کرنے کے پابند ہوں, نہ کہ ہم ان کی طرف بار بار ان کو آوازیں دے رہے ہوں. سو انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا, بٹ ٹو بی آنیسٹ ابھی کے لیے ذرا ایک تھوڑا ڈرا بیک ہے پاکستان کے لیے جو کہ وہ انڈیا ممبر بن گیا اس یونائٹڈ کونسل کا. جو نواز میرا کوشچن یہ ہے بھارت جو ہے 1 جنوری سے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا ممبر منتخب ہو گیا. ایز اے پاکستانی آپ سے کیسے دیکھتے ہیں؟ بھجن ہمیں یقین ہے کہ وی ٹرسٹ عمران خان. ایکچولی اللہ کرے کہ یہ چیز نہ ہو کیونکہ یہ واقعی ڈینجرس ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پہلے دن سے ہمارے لیے بہت ٹربل کریٹ کر رہا ہے اور خاص طور پہ اب تو بہت ہی بری حالت جا رہی ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو اور ہمیں سب کو مل کے ہماری کنٹری میں بھی ہمارے باہر سے لوگوں کو اب تم کافی یونائٹڈ ہو رہے ہیں, ایسے تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اس چیز کا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کا جو کام ہے سیکورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے, اگر ایسا ہی ملک جو جس سے ہمیں خطرہ ہے وہ وہاں بیٹھ جائے تو اس پہ ہمارے ملک کے کیا اثرات ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈیفینیٹلی 100% غلط ہوگا کام, اور ابھی تک ویسے بھی ہو رہا ہے. مجھے خود ہمیں سم ٹائم ہم لوگ سوچتے ہیں وہاں پہ جا کے, لاسٹ ٹائم جب وہاں پہ ہم خود لوگ کنڈیم کرنے گئے تھے جب مودی بھی وہاں گیا تھا اور یہ جب عمران خان نے تقریر بھی کی تھی تو ہم لوگوں نے وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں ہم لوگ گئے تھے. لیکن یونائٹڈ نیشن جو ہے نا وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل جیسے کوائٹ وہ جن چیزوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے, جیسے ان کو خوب فکر ہی نہیں ہے کسی چیز کی, وہ صرف ایک ہی سائڈ لائن پہ دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف دیکھ ہی نہیں رہے, جیسے شاید یہ ہم لوگ یونائٹڈ نہیں ہیں. سم تھنگ از رانگ کہ ہمیں نہیں وہ اتنا پریشر دیتے. باقی انڈیا کا پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا, کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں انڈیا نے کتنی چیزیں ہمارے خلاف پکڑی گئی ہیں نا, جتنا انڈیا کے ساتھ ہونا چاہیے. کیا ہو رہا ہے ایسا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یونائٹڈ نیشن جو ہے نا وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. اچھا پاکستان ظاہر بات اپنی قرارداد جو بھارت سے ہوتی ہیں ریلیٹڈ یا سے جو جھگڑا ہوتا ہے اسے یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جاتا ہے, اور ایک شخص پہلے سے وہاں موجود ہے, تو کیا وہ اپنا اثر و رسوخ نہیں استعمال کرے گا اسے کنڈیم کرنے کے لیے؟ بالکل کرے گا, بالکل کرے گا. بس یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کا
یہ مسلم ممالک کو یونائٹڈ ہونا چلے گا. اگر یہ چند چیزیں آپس میں, اب دیکھیں ہمارے ساتھ ہے کون, چند ایک دو لوگ ہیں یا 3 ہوں گے یا 4, کتنے کو بندے, لیکن ہم مسلم ملک کتنے ہیں, 50+ ہیں, کتنے, یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ تھوڑے سے اکٹھے ہو جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ کنڈیم نہ کریں, اور دیکھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کی مجبوری بن جائے گی اس کو سیٹل کرنا, لیکن بیکاز آئی تھنک وی آر ناٹ یونائٹڈ, دیٹس اونلی پرابلم. پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے بھارت کے ہاتھوں میں مضبوط نہیں کیا جا رہا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم پھر آپ کے ساتھ یہ کریں گے. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے, لیکن یہ کہ ہمیں بھی پتہ ہے, سب کو آئیڈیا ہے کہ پاکستان تو نہیں کر سکتا کسی بھی حالت میں, اور اس کا اینڈ کیا ہوگا کہ فائٹ. دنیا میں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یاد ہے میں نے لاسٹ ٹائم عمران خان کو سنا تھا کہ 2 چیزیں جس سے ریولیوشن آ سکتی ہے, یا تو مارکوٹائی جنگ, اور یا پھر ووٹ کے ذریعے, بیلٹ کے ذریعے. خمینی اس کی طرح لے کے آیا تھا, یہاں بیلٹ کے ذریعے آ نہیں سکتے ایک باری, تو یا پھر یہ ٹائم لگے گا, وہ کر نہیں سکتا کہ سب کو اوپر والے لوگوں کو ختم کرے اور چیزوں کا, تو فائٹ تو ہوگی بھجن, ضرور ہوگی, کیونکہ اللہ نے بھی کہا ہے, سسٹم میں لکھا ہے, ہم لوگ مسلمان ہیں, قرآن پہ یقین رکھتے ہیں, یہ اس کے بغیر حل نہیں نکلے گا. بالکل آپ اپنے گھر کی مثال دیکھ لیں, جب تک آپ کو ہارڈ سٹیپ نہیں نہ آئے گا آپ کو مزہ نہیں لائف میں آئے گا. زندگی میں ہارڈ سٹیپ بہت ضروری ہے. ابھی ہاں پاکستان اپنے ہارڈ سٹیپ لے نہیں پا رہا, شاید پیسوں کی وجہ سے, معیشت اچھی نہیں ہے, لوگ یونائٹڈ نہیں ہیں اپنے. اگر یہ آلموسٹ 10 15 ملک کٹھے ہو جائیں اور تھوڑا سا حالات ٹھیک ہو جائیں, میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پاکستان نے سدا رہنا ہے اس ملک میں, اس کنٹری دنیا میں سدا رہنے والے کے لیے آیا ہے, تو ہارڈ ٹائم تو آئے گا. میرا نام سعید حسین زیدی ہے. زیدی صاحب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ بھارت جو ہے یونائٹڈ نیشنز ہے, اس کی سیکورٹی کونسل کا ممبر منتخب ہو گیا, ایز اے پاکستانی آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے تو میں یہی سوچ سکتا ہوں کہ اس کو رکن منتخب نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری سالمیت کو اور زیادہ خطرہ لاحق ہو جائے گا. کیونکہ پہلے وہ آزاد کشمیر کے اندر, یہ اپنا مقبوضہ کشمیر کے اندر اتنی زیادہ دہشت گردی کر رہا ہے, انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ دوسرے ممالک بھی اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں, جو وہ پاکستان کو نہ ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں, نہ پاکستان کو جو ہے نا وہ پنپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کونسل کا منتخب ہو گیا رکن, تو جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے, پریشانی جو ہے نا وہ مزید ہمارے اوپر دباؤ پڑے گا انٹرنیشنل لیول پہ بھی, اور ویسے بھی کہ ووٹ پھر جو ہے نا وہ اس کے حق میں ہی جائے گا. ظاہر بات ہے پہلے ہی وہ اتنے جو ہے نا وہ کنٹریز کو ساتھ ملا کر کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. جیسا میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کا جب بھی بھارت سے کوئی معاملات یعنی کہ برے ہوتے تھے تو وہ اپنا کیس جو تھا سلامتی کونسل میں لے کے جاتا ہے, لیکن اب بھارت پہلے سے وہاں موجود ہے, تو کیا اثر ہوگا؟ یہی آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری کہیں پہ بھی اگر سفارتی سطح کے اوپر کوئی ہماری بات سن بھی رہا تھا نا, تو مگر اب وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. وہ اسی لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ ایک بہت بڑا, خاص کر اس کے ساتھ جو اسرائیل منسلک ہوا ہوا ہے اور دوسرے جو ہے نا وہ امریکہ ہے, وہ سارے مل کر کے جو ہے نا وہ پاکستان کو بس کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا کر کے یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا ہم اس خطے میں آ جائیں اور ہمارا ہولڈ ہو جائے, یہ وہ چاہتے ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو دبانے کے لیے پاکستان کی جو مخالف طاقتیں ہیں بھارت کو مضبوط کر رہی ہیں؟ جی بالکل مضبوط کر رہی ہیں پاکستان کو, کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, مگر آپ اس کا نظریہ دیکھیں کہ وہ اپنے ہی ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. اگر وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے, یا جو ہے نا وہ کشمیری عوام کی جو ہے نا وہ امنگوں کے مطابق اگر وہ حساب کتاب کرتا تو اتنا ظلم نہ ہوتا, مگر وہ بیسیکلی اسلام کا دشمن ہے, اور وہ اپنے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو اس کے حامی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, کیونکہ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے. گو کہ اس کے اندر جو بھی سلسلے چل رہے ہیں وہ ایک الگ ہے, مگر ہم مزید مشکلات اور پریشانی میں آ جائیں گے اگر وہ سلامتی کونسل کا جو ہے نا وہ رکن بن جاتا ہے. نوشاد حمید. اچھا نوشاد, میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا ممبر منتخب ہو گیا, ایز اے پاکستانی آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ انڈیا تو انٹرنیشنلی پورے ممالک کے اندر سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور سرٹیفائڈ, اس کے لیے اگر یہ والی سیٹ ہو سکتی ہے تو ہمیں تو سلامتی کونسل کے لیے بھی سوچنا پڑے گا پھر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ پوری دنیا کو جو ہے نا ماتم کرنا چاہیے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کا جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ہم سیکورٹی کونسل میں جاتے ہیں, تو کیا اب ہم جب پاکستان کوئی بھی قرارداد پیش کرے گا تو کیا بھارت اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا؟
इंडिया का प्रोपेगेंडा तो है जो उसको लेकर चल रहा है। वैसे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अपने मामला देखें, सारी दहशतगर्दी वहाँ से आती है और हुकूमती लेवल पे दहशतगर्दी इंडिया से जन्म ले रही है। कश्मीर देख लें, कोई उसके अपने अंदर के ममालिक सूबे देख लें, वहाँ पर क्या हाल है। इतने हालात तो कई किसी जंगी मुल्क में ख़राब नहीं है जितने इंडिया के अंदर हालात ख़राब हैं, और खाना जंगी जितनी इंडिया के अंदर लगी हुई है। तो ऐसे मुल्क को मेंबरशिप देना, मैं समझता हूँ कि इनके जो है ना सबके दिमागी टेस्ट होने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को दबाने के लिए और भारत के हाथ जानबूझ के स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ा जो मतलब है ना मुल्क जिसका जो केक है वो पाकिस्तान है, और हर मुल्क इसको हड़प कर जाना चाह रहा है। हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें दूसरों के हाथों नहीं अपनी मतलब सॉवरेंटी देनी, हमें अपने आप को किस तरह मजबूत करना, हमें इस पे वर्क करना है। अली हमाद। अच्छा अली, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी तो राय इसके बारे में ये है कि पाकिस्तान को अपनी एफर्ट ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है जी, वो कंडेम करते हैं इसको, जो भारत ने जो मेंबर बना है उसका, या बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए मेरे ख्याल में। किसी से ख़तरा नहीं है जी, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, तो हम किसी से नहीं डरते। ऐसी कौन सी बात है, कोई ख़तरा नहीं है पाकिस्तान को भारत से। असल में पॉइंट ये है कि हमें अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। मेरा तो पॉइंट वो ये है कि एज ए पाकिस्तानी हमें अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। क्या एज़ कम्पेयर टू के दूसरे चीज़ों की तरफ देखे जाए, अपने आप स्ट्रॉन्ग करें तो खुद ब खुद सेटल हो जाती हैं चीज़ें। मेरा नाम मीरम शहजादी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबर मुंतखब हो गया, एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पाकिस्तान बेसिकली किसी से डरने वाला नहीं है, ठीक है, और हमें तो ऑलरेडी भारत से ही खतरा है सारा, ठीक है, मगर भारत हमें जितना भी दबाने की कोशिश कर ले, हम दबने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हम एक मजबूत कौम है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान को दबाने के लिए? पाकिस्तान दबने वाला है ही नहीं, पाकिस्तान नहीं दबेगा, हम लोग नहीं दबने वाले। तो हम भारत से डरेंगे जो हमारी उन छोटी सी चीख पर डर जाते हैं। करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। साइड में बटन, हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करें।